اسلام کیا ہے؟ اللہ ایشور کون ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کی اصلیت کیا ہے۔ دوستو، یہ ٹاپک کافی لمبا ہو سکتا ہے، تو شاید اسے ہم کئی پارٹس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جاننے کے لیے کہ اسلام کیا ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ ایک دھرم ہے جو آج سے 1450 سال پہلے آیا۔ اسے سب سے پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا۔ آج دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی جو لگ بھگ 1.91 بلین ہے، اسے فالو کرتی ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمز کہتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، حج کرنے مکہ جاتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے قرآن وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ اتنا ہی جانتے ہیں تو سوری، آپ اسلام دھرم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو آئیے میں آپ کو بیسک اور شروع سے اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ سب سے پہلے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ یہ دھارنا بالکل غلط ہے۔ اسلامی کتابوں میں اسلام دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہاں، اسلامی کتابوں میں ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے پہلا دھرم ریلیجن ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ یوں، اللہ یعنی ایشور نے جب دنیا بنائی اور اس کے بعد جو سب سے پہلے انسان آدمی کو دنیا میں بھیجا، یعنی آدم علیہ السلام، جنہیں کرسچینٹی میں عیسائی لوگ ایڈم کہہ کے پکارتے ہیں، وہ ایشور یعنی اللہ کے ایک نبی، پیغمبر، پروفٹ ہیں اور اسلام دھرم ہی میں آئے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر اور پروفٹ آئے ہیں وہ سب اسلام ہی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو اسلام، اسلام ہی دنیا کا سب سے پہلا دھرم ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پنر استھاپنا کی اور اسے رینوویٹ کیا۔ اسے مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ایک گھر ہے جس میں لوگ رہتے ہیں۔ جب کوئی اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور وہ گھر کافی پرانا ہو جاتا ہے، تو جو نیا شخص اس گھر میں رہنے آتا ہے وہ اسے رینوویٹ کرتا ہے۔ تو آپ ایسے سمجھیے کہ اسلام ایک گھر ہے جس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور اس کے بعد لگ بھگ 1,24,000 پیغمبر، پروفٹس اور آئے۔ کئی نبیوں نے پچھلے ہی نبی کے ڈیزائن اور اسٹرکچرز کو فالو کیا، یعنی ان کے لائے گئے اسلام کو آگے بڑھایا، اور کئی نبی پروفٹس ایسے ہیں جنہوں نے پورے اسلام، جسے ہم مثال کے طور پر ایک گھر سمجھ رہے ہیں، اسے رینوویٹ کیا۔ اور سب سے آخری پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ ایشور یعنی اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آخری نبی بتایا۔ مطلب اسلام یعنی گھر تو ہمیشہ سے ہی تھا، گویا دنیا کا پہلا دھرم ریلیجن اسلام ہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام ایک دھرم ہے، لیکن اسلام وہ چمکتا سورج ہے جسے کبھی کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اسلام وہ جس نے انسان کو انسان بنایا۔ اسلام وہ جس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ آپ تعجب کریں گے، اسلام دنیا کا وہ ایک لوتا مذہب ہے جو انسان کو صبح اٹھتے ساتھ ہی اور وہاں سے لے کر رات کے سونے تک ہر چیز کا نالج دیتا ہے۔ اسلام نہ ہوتا تو انسان جانور سے بدتر ہوتا۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے ظلم کو ظلم کہا، اور جب لوگ ظلم کر کے فخر محسوس کرتے تھے، مطلب ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو پریزنٹ کرنے سے پہلے لوگوں کو جب لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ گاڑ دیتے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ میں نے اتنی لڑکیوں کو زندہ گاڑا۔ اسلام نے ہی انسان کو انسانوں کا حق اور ادھیکار بتایا۔ اسلام ہی ایک لوتا راستہ ہے جو اللہ ایشور تک پہنچاتا ہے، اور اسلام کو پا کر ہی انسان ایشور کو پا سکتا ہے۔ اسلام ایک ایسا چراغ ہے جس کی شمع روشنی لامحدود ہے۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ملنا ممکن نہیں۔
اسلام ایک ایسا علم ہے جسے مکمل حاصل کرنا ممکن نہیں۔ تو اسلام یہی ہے کہ ایشور یعنی اللہ جس نے سارا برہمانڈ بنایا وہ صرف اور صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی وہ اکیلا ہے۔ ہندو دھرم میں کئی گاڈس بھگوان ہوتے ہیں، آگ کے دیوتا الگ، سورج کے دیوتا الگ، پانی کے دیوتا الگ، ہوا کے دیوتا الگ، اور بھی نہ جانے کتنے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے الگ الگ بھگوان دیوتا ہوتے ہیں۔ اسلام اس کے سخت خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے سب کا مالک، حاکم، پیدا کرنے والا اور سب کو چلانے والا اور ہر چیز کا ذرے ذرے کا مالک ایشور اللہ ہے۔ وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کی بندگی عبادت کی جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سارا برہمانڈ اس کا محتاج ہے۔ اس کی خوبیاں نہ انسانوں جیسی ہیں، نہ وشو میں کسی جیو جیسی، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی۔ اور اگر اللہ کے لیے کوئی باپ، بیٹا یا بیوی مانے تو وہ کافر ہے، جیسے کہ کرسچینٹی میں عیسیٰ کو گاڈ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اللہ ایشور کا ایک نام حی ہے، یعنی زندہ رہنے والا۔ وہ خود زندہ ہے اور سارے جیو کی زندگی اس کے ہاتھوں میں ہے، جب چاہے جسے زندگی دے اور جب چاہے جسے موت۔ اس کے لیے کوئی چیز یا کوئی بات ناممکن نہیں، کیونکہ ناممکن ایک عیب یعنی داغ ہے، اور ایشور داغ سے پاک ہے۔ وہ زندہ ہے پر اس کا جسم بدن نہیں، کیونکہ بدن وقت کے ساتھ ڈھلتا ہے اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ وہ سنتا ہے پر اس کے کان نہیں، اور وہ ہر بات کو، ہر آواز کو ایسے سنتا ہے جیسے کوئی نہ سنے۔ وہ دیکھتا ہے پر اس کی آنکھیں نہیں، اور وہ ہر چیز کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ صرف اسی کو دیکھ رہا ہو، بلکہ جسے مائکروسکوپ یعنی دوربین نہ دیکھ سکے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہندو دھرم میں بھگوان دیوتاؤں کو الگ الگ چہرے سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے سر، آنکھ، کان، ناک، منہ، ہونٹ، ہاتھ، پیر، پیٹ، ہر چیز بنائی جاتی ہے اور اسے بنا کر اسے بھگوان کا درجہ دے کر اسے پوجا جاتا ہے۔ اسلام اس کے سخت خلاف ہے۔ ایشور کے لیے بال کا تصور بھی غلط ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ بال بھی جھڑ جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، مطلب وہ ایک فنا ہونے والی چیز ہے، اور ایشور کبھی فنا نہیں ہوتا۔ آنکھیں، کان، ناک، گال، جلد یعنی چمڑا، یہ سب وقت کے ساتھ فنا ہونے والی چیز ہے، اور ایشور فنا سے پاک ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ آخر وہ ایشور ہے کیسا، جب آپ یہ سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی شکل، صورت، بدن، حلیہ آپ کا دماغ آپ کے ذہن میں بنائے گا، پر وہ ذہن اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ ایشور کیسا ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا، یعنی جب کچھ نہ تھا وہ تھا، اور وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی جب سب ختم ہو جائے گا تب وہ باقی رہے گا، کیونکہ ختم ہونا ایک عیب ہے اور اللہ عیب سے، داغ سے پاک ہے۔ وقت سمے کا بنانے والا وہ ہے، سمے اس سے ہے، وہ سمے سے نہیں۔ وہ جب چاہے گا سمے فنا ہو جائے گا۔ واسطوں میں روزی دینے والا یعنی دولت دینے والا وہی اللہ ہے، باقی سب ذریعہ ہے۔ اللہ سمتوں سے پاک ہے، یعنی نہ وہ اوپر ہے، نہ نیچے، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ پورب، نہ پچھم، نہ اتر، نہ دکھن۔ کسی ایک طرف اسے مخصوص کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ کण کण میں ہے۔ جو لوگ بات بات پر ایشور کو اوپر والا کہتے ہیں وہ بھی پاپ ہے، کیونکہ آپ ایشور کو اوپر والا کہہ کر ایشور کو صرف اوپر ہی محدود کر رہے ہیں، اور جو جان بوجھ کر اوپر والا کہے وہ کفر ہے۔ اسی طرح ایشور گھر سے پاک ہے، یعنی اس کا کوئی گھر نہیں یا رہنے کی جگہ نہیں، کیونکہ ہر گھر اور مکان کی ایک سیما ہوتی ہے، اور اللہ ایشور کے لیے کوئی سیما نہیں۔ ہاں، اس میں ایک بات جو صاف کر دوں کہ مکے میں جو کعبہ ہے، جہاں مسلمان حج کے لیے اور طواف کے لیے جاتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے، معاذ اللہ،
بلکہ اس لیے کہ کعبے کو اللہ نے خود اپنا گھر کہا۔ دنیا میں اللہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے صرف اور صرف پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور کسی کی آنکھوں میں وہ ہمت کہاں، اور پرلوک میں یعنی جنت میں ہر سنی مسلمان اللہ کو دیکھے گا۔ یہ سب ضروری باتیں اللہ یعنی ایشور کے لیے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، اس میں اور بھی بہت ساری ضروری وشواس عقیدے کی باتیں ہیں جو میں نے اسکپ کی ہیں، کیونکہ آپ ایک ہی بار میں ہر چیز نہیں سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو یا کچھ انفارمیٹیو لگا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔